ہوگی۔ الحمدللہ آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہے کہ اللہ کے پاک اور مقدس کلام کو سن رہے ہیں۔ آپ سب سے اچھے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اور یہ جو درس ہو رہا ہے یہ سیکھنے اور سکھانے والی ہی باتیں ہیں۔ تو آپ لوگ بھی اچھے ہیں اور سنانے والے بھی اچھے ہیں، سننے والے بھی اچھے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو کلام پاک کا درس آپ نے پچھلے سبق میں یہ بات سنی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، قبول کرو۔ اگرچہ تمہیں زخم لگے ہیں پیچھے، یعنی احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو زخم آئے تھے، لیکن پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے کافروں نے، مشرکوں نے دوبارہ حملہ کرنے کے لیے انہوں نے جب خبر پہنچائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، صحابہ تیار ہو گئے، تھکے ہوئے تھے اور بہت نڈال تھے، اس کے باوجود کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے کہنے کو مانا، قبول کیا۔ پھر اللہ پاک نے ان لوگوں کو نیک لوگوں میں شامل کر لیا اور عذاب اور ثواب، بڑا ثواب ان کے لیے لکھ دیا۔ پھر یہ بھی فرمایا تھا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ڈرا رہے تھے، لیکن وہ ڈرانا ان کافروں کا ایمان والوں کو ایمان میں اضافہ تو کیا، ایمان میں کمی نہیں کی۔ اور یوں کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے کافی ہے اللہ، چاہے کتنے بھی لوگ آ جائے ہمارے اوپر، ہمیں ڈرنے کی بات نہیں۔ پھر اللہ پاک نے کہ نعمت اور فضل وہ لوگ لے کر لوٹے ہیں وہاں سے، اور اللہ کی رضامندی کی لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بڑا فضل فرمایا۔ آج کے سبق میں ارشاد یوں فرمایا جا رہا ہے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یوں فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں ڈراتا ہے، اور ڈراتا اس لیے ہے کہ تم اللہ کے راستے میں مت نکلو، تمہارا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا، اس طریقے سے خیالات ڈالتا رہتا ہے۔ تمہارے بچے ایسے ہو جائیں گے، تمہارا حال خراب ہو جائے گا، اس طریقے سے ڈراتا رہتا ہے۔ یا ایسے ہی ان کافروں نے جو خبر پہنچائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ انہیں مسلمانوں کو رعب ڈال دو، ان کے دلوں میں ہماری طرف سے خوف ڈال دو کہ وہ جو مشرکین مکہ ہے پھر سے حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو یہ جو خبر لے کر آیا تھا یہ بھی شیطان تھا، اور خبر پہنچانے والے بھی شیطان تھے، قرآن نے کہا۔ تو اللہ پاک نے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے یوں کہا کہ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرو۔ اگر تمہارے دلوں میں میرا خوف ہے، میرا ڈر ہے، تو ساری دنیا کے غم اور ڈر کو آپ کے دلوں سے نکال دوں گا۔ نکالا ہے، مٹھی بھر صحابہ کی جماعت، ساری دنیا دشمن بنی ہوئی۔ آج بھی ہو سکتا ہے ایسے ہی، اگر مسلمان کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ پاک ساری دنیا کے جو ڈر آج ہمارے دلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں سب کو کافور کر دیں گے اور ختم کر دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کا خوف آپ کو لانا ہوگا اگر مومن ہے۔ قرآن نے شرط لگائی ہے، اگر تمہارے پاس ایمان ہے، اگر تمہارے پاس کلمے کی دولت ہے، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہو، تو پھر ڈر بھی بٹھانا پڑے گا اپنے دلوں میں کہ نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میں اللہ کی مانوں گا، میں کسی کی نہیں مانوں گا۔ اس طریقے سے جب دلوں کے اندر بات آئے گی
تو اللہ پاک شیطانوں کے دل خوف کو تمہارے دلوں سے نکال دے. اس کو قرآن نے اعلان کیا ہے انما ذالکم الشیطان. اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے کہ یہ شیطان ہے یخوف اولیاء جو اپنے دوستوں سے ڈرا رہا ہے. یعنی وہ جو خبر لے کر آیا تھا اپنے ان دوستوں سے ڈرا رہا تھا کہ ایسے کر دیں گے وہ ایسا کر دیں گے اور تم جاؤ چلے جاؤ اب تمہیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں. حالانکہ وہ آنے والے نہیں تھے. اللہ پاک نے وہیں سے خوف ڈال دیا ان کا. صحابہ یہ نہیں کہ مدینہ واپس چلے جائے اور آگے بڑھے چلو ہم دیکھتے ہیں. فلا تخافوہم وخافونی. اللہ پاک نے کہا تم مت ڈرو ان سے, مت ڈرنا ان سے. یہ صرف ان کے لیے بات نہیں, اللہ سب مسلمانوں کو کہتے ہیں ان سے مت ڈرو, کافروں سے مت ڈرو. وخافونی, مجھی سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو, اگر تمہارے پاس ایمان ہے. پھر اگلی جو 2 آیتیں آ رہی ہیں ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مکی زندگی 13 سال کس پرفتن دور میں گزاری ہے, کن کن حالات میں گزاری ہے. کہیں دو جہاں کے سردار کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں اور کہیں ان کے اوپر تھوکا جا رہا ہے, اور کبھی ان کے گلے میں کپڑا ڈال کر ایک دوسرے کے کھینچ رہے ہیں, ان کی آنکھیں باہر آنے لگتی ہے. اور کبھی اونٹ کی اوج ان کو سجدے میں جب جاتے ہیں ان کے اوپر لا کر رکھ دی جاتی ہے, اور پورا مکہ ان کا دشمن بنا ہوا ہے, اور مسلمانوں کو آئے دن مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے. ادھر بلال حبشی کے اوپر کوڑے برسائے جا رہے ہیں, تبتی زمین پر لٹایا جا رہا ہے. کبھی خباب بن ارد کے اوپر کوڑے برسائے جا رہے ہیں, کبھی ان کے اوپر. یعنی ظلم و زیادتی کی حد کی جا رہی تھی, اور مسلمانوں کو کے ساتھ لین دین اور ایسے ہی ان کے ساتھ خرید و فروخت کبھی بند کر دیا جاتا ہے, اور مسلمان 2.5-3 سال تک شعب ابی طالب میں بند ہو کر رہ جاتے ہیں. درختوں کے پتے اور درختوں کی چھالیں کھا کر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں, لیکن ایمان سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. کیا طاقت تھی ان کے اندر, کیا جذبہ تھا اور کیا دل تھے ان لوگوں کے. ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے, اور یوں کہا کہ یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم ہو گیا تھا کہ نہیں یہ ہمیں ختم کر دیں گے. یہ غم آتا ہے فطری طور پر, جب سب لوگ دشمن بنے ہوئے غم آتا ہے فطری طور پر, انسانی فطرت ہے. کیونکہ ہمارے جو نبی تھے وہ بھی بشر تھے, صحابہ بھی بشر تھے. تو اس اعتبار سے یہ ڈر آ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سب کو ختم کر دیا جائے اور مذہب اسلام کی بیخ و بن کو اکھاڑ دیا جائے. پھر اگر مدینہ چلے جاتے ہیں مسلمان تو مسلمانوں کے اوپر آئے دن روزانہ حملے کے ارادے ہو رہے ہیں, کہیں جنگ احد ہوتی ہے, کہیں جنگ بدر ہوتی ہے. اس طریقے سے مسلمانوں کو پھر بھی ستایا جا رہا ہے, اور ان کی تمنا اور ان کی آرزو یہ تھی کہ مسلمان مذہب اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے. لیکن اللہ پاک نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا, مذہب اسلام پھیل کر رہے گا, تم چاہے کچھ بھی کر لو. اور پھیلا ہے, پھیلا نہیں پھیلا, قرآن نے اس کو بتایا ہے ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. اے نبی آپ کے لیے وہ لوگ موجب غم نہیں ہونے چاہیے جو جلدی سے کفر میں آ کر پڑ جاتے ہیں. یعنی منافقین اصل میں مدینہ آنے کے بعد, اس سے پہلے تو مشرکین مکہ دشمن بنے ہوئے تھے, لیکن مدینہ آنے کے بعد یہود دشمن بن گئے تھے, اور انہی میں سے منافقین نکلے ہوئے تھے جو کفر کی طرف جلدی دوڑتے تھے. یعنی مسلمانوں کے حالات اگر یہ دیکھتے تھے کہ مسلمان کمزور ہو گئے اور مسلمانوں کے اوپر یہ حالات ہیں, فوراً کفر کی طرف دوڑ جاتے تھے. لیکن ان لوگوں کا کفر میں جانا, جس طریقے سے جب جنگ احد ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر چلتے ہیں تو 300 منافق راستے میں کہہ کر ہماری مانی نہیں ہے, چلو ہم تو جا رہے ہیں, یہ کہہ کر لوٹ جاتے ہیں. تو اللہ پاک نے یوں فرمایا ان کا لوٹ جانا اپنے گھروں میں, کفر کے اندر لوٹ جانا, ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا.
اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگڑتا ہے، چاہے کوئی بھی نہ نماز پڑھے، ساری دنیا نماز پڑھنی چھوڑ دے کچھ بھی نہیں ہوگا، ساری دنیا قرآن پڑھنا چھوڑ دے، اللہ کا دین پھر بھی باقی رہے گا۔ وہ تو جانوروں سے کام لینا جانتا ہے، تو اس کے دین کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، اور جو دین کے ساتھ لگے گا ان کا بھی کوئی نہیں کچھ بگڑے گا۔ ہاں، جس کے مقدر میں اللہ نے جس طریقے سے جو لکھ رکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، لیکن ایسا نہیں کہ سارے مسلمانوں کو کوئی ایک دم سے ختم کر دے، ایسا نہیں ہوگا، قیامت تک نہیں ہوگا ایسا۔ فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، بہت گہری باتیں ہیں ان آیتوں میں، اور یہ صرف ہمارے نبی کے لیے تسلی نہیں، ہم سب کے لیے تسلی ہے، اور آپ کے لیے وہ لوگ موجب غم نہیں ہونے چاہیے، یسارعون فی الکفر، جو جلدی سے کفر میں جا پڑتے ہیں، انہم لن یضروا اللہ شیئا، یقیناً وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذرہ برابر بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچے گا اللہ کو، چاہے سارے لوٹ جائے، سب کے سب چلے جائے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اور ان لوگوں کا کفر میں جانا، منافقین کا، یہ صرف اس لیے ہے، اور کافروں کا کفر کے اندر اور زیادہ زیادتی ہونا، یہ اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ ان کو آخرت میں کچھ بھی نہ حصہ ملے، اور مسلمانوں کے اوپر حالات جو ہے، اور مسلمان پھر بھی ایمان کے اوپر ڈٹا اور بس رہا ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ تاکہ مسلمان کو آخرت میں کچھ حصہ مل جائے، وہ بھی کسی قابل ہو جائے، وہ بھی جنت میں پہنچ جائے، یہ صرف اس لیے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے، یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں سے ان کو بالکل بھی کچھ حصہ نہ ملے، اصلاً کوئی حصہ نہ ملے، بالکل بھی کچھ نہ ملے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کو کفر کے اندر اس طریقے سے ڈھیل دے رکھی ہے، اور اس طریقے سے یہ لوگ کفر کے اندر بڑھے چلے جا رہے ہیں، تو ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، سوال پیدا ہوتا ہے ان کا کوئی قصور نہیں، تو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اس کا جواب یہی دیا حضرات مفسرین نے کہ نہیں، یہ ان کا پہلے سے ہی مقدر لکھا ہوا ہے، یہ اب نہیں ہے کہ اب ان کو دھوکا جا رہا ہے، یہ پہلے سے ہی ان کا ایسے لکھا ہوا ہے کہ کچھ غلطیاں ان میں سے ایسے کر رہے ہیں کہ ان غلطیوں کے سبب ان کو اس طرف ہی چلے جا رہے ہیں۔ وَلَهُمْ، تکویری اعتبار سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان منافقین اور ان کافرین مشرکین کے لیے بڑا عذاب ہے، بڑی سزا ہے، اور جس کو اللہ بڑی کہہ دے وہ بڑا ہے، اللہ اکبر، بڑا جب بڑی کہہ دے نا تو پھر بڑا ہی ہوتا ہے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہمارے تمہارے دماغ کہ کتنا بڑا وہ عذاب دے گا اور کس طریقے سے سزا دے گا۔ الامان والحفیظ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں اے نبی، یہ لوگ کفر کو مول لے رہے ہیں ایمان کے بدلے، یعنی ان کے سامنے قرآن اتر رہا ہے، نبی سمجھا رہے ہیں، صحابہ ایمان کے اوپر ڈٹ رہے ہیں، اتنی چیزیں دیکھنے کے باوجود، اور ایمان کے اندر یہ منافقین اگرچہ یہ کہہ دیتے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن تھوڑی دیر میں پھر بدل جاتے ہیں اور کفر کے اندر چلے جاتے ہیں، تو اللہ یہ کہتے ہیں یہ کفر کو مول لے رہے ہیں ایمان کے بدلے، گھٹیا چیز کو بڑھیا چیز کے بدلے لے رہے ہیں، ردی چیز کو قیمتی چیز کے بدلے لے رہے ہیں۔ بے شک وہ لوگ، یقیناً جتنے لوگوں نے ایمان کی جگہ کفر کو اختیار کر رکھا ہے، کفر کو ایمان کے بدلے مول لے لیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کا یہ ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے، یہ اگرچہ کفر کے اندر بڑے چلے جا رہے ہیں، کفر کے اندر چل رہا ہے، ایمان کو ختم کیا جا رہا ہے، آج کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو اپنے مذہب کو چھوڑ کر ارتداد میں چلے گئے ہیں، اور انہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کر لیا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں
وہ یہ سوچتی ہے کہ ہم نے مذہب اسلام کو نقصان پہنچایا، کچھ نہیں ہوا، مذہب اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا ہے، اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے۔ یہ 8 10 12 لاکھ جو لڑکیاں اور لڑکے جو مرتد ہو چکے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے مذہب اسلام کو چھوڑا ہے اور یہ اپنی بہادری سمجھ رہے ہیں، کچھ نہیں بگڑا اللہ کا، اللہ کے قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا ہے۔ اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے کیا رکھا ہے پھر؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک سزا ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي۔ اب 2 آیتوں کے بعد یہ چوتھی جو آیت آ رہی ہے، اس آیت میں کافروں کا ایک جواب دیا گیا ہے، کافروں کو جو انہوں نے ایک سوال کیا تھا۔ وہ جواب کیا ہے؟ کافر لوگ یوں کہا کرتے تھے کہ اگر ہم سے اللہ ناراض ہے اور ہمارے دین سے اللہ ناراض ہے تو ہمیں یہ کھانے کو اتنا کیوں مل رہا ہے، اور یہ عیش و عشرت اور یہ گاڑی، یہ بنگلے، یہ ہمارے پاس اتنی چیزیں ہیں، ہم نہیں مانتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ہم سے راضی ہے اس لیے ہمیں دیا جا رہا ہے۔ یہ سوال آج بھی ہے، یہ اس وقت بھی تھا اور آئندہ بھی رہے گا یہ سوال، اور قرآن اس کو جواب دیتا رہے گا، کوئی سنے یا نہ سنے۔ تو ان کا خیال یہ تھا، یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم یہ کہتے ہو ہم غلط مذہب پر ہیں، ہمارا مذہب باطل ہے، تو یہ ساری چیزیں ہماری جماعت ہے، چودراہٹ ہے، ہماری جماعتیں ہیں، اور ہمارے پاس تجارت ہے، بزنس ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، یہ سب کچھ جو ہمیں، اور تم لوگ ننگے بھوکے پھر رہے ہو، یہ ہم نہیں تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہرگز آپ خیال نہ کریں ان کافروں کے بارے میں، انما نملی لہم، کہ ہم نے ان کو مہلت دی ہے، خیر لانفسہم، یہ مہلت ان کے لیے بہتر ہو، اسے بہتر نہ سمجھو۔ آج مسلمان ایک نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے اور خستہ حال ہے، اور ایک مسلمان وہ ہے جو گناہوں کے اندر مبتلا ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، تو آپ یہ خیال نہ کریں وہ بہتر ہے، وہ بہتر نہیں ہے۔ اللہ اسے مہلت دے رہے ہیں، اسے ڈھیل دی جا رہی ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ اگر ڈھیل کسی عیش و عشرت میں دی جا رہی ہے، یہ بھی اس کے لیے سزا ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی اچھا کھا رہا ہے، پہن رہا ہے، اور ایک دم اس کو پکڑ لیا جائے موت کے آغوش میں، تو ایک تو اس کا یہ، ایک تو موت نے اسے پکڑ لیا، عذاب ایک تو آ ہی گیا ہے، ایک اسے وہ غم ہے کہ میری عیش و عشرت کی زندگی کیسے چھوٹ گئی، تو یہ اور زیادہ اس کے لیے، ایک آدمی خستہ حال ہے، برا حال ہے، چلو اس کو سزا کے لیے پکڑ لے، ارے میرا تو پہلے ہی حال خراب تھا، اب ہو گیا، چلو کوئی بات نہیں۔ لیکن ایک آدمی عیش و عشرت میں بہت منچاہی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کو ایک دم پکڑ لیا جائے اس کی گردن کو، اس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ ان کافروں کو بالکل یہ نہ سمجھو کہ اللہ ان سے راضی ہے اور ان کے لیے بہتر ہے، سب کچھ یہ صحیح کر رہے ہیں، نہیں، یہ مہلت ہے ان کے لیے تھوڑے دن کے لیے۔ انما نملی، فرمایا انما نملی لہم لیزدادوا، دیکھو اس کا جواب آ گیا ہے، ہم ان کو مہلت صرف اس لیے دے رہے ہیں، لیزدادوا اسما، تاکہ گناہوں میں اور ترقی کرے، اور زیادہ شراب پی جائے، اور زیادہ زنا کیا جائے، اور زیادہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو، اور پھر میں اس کو پکڑوں اور پھر اس کو معلوم پڑے کہ میں کون ہوں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ آج دنیا کی تھوڑے سے دن کی عزت جو یہ تلاش کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے، پھر اللہ ایسا ذلیل کرے گا کہ پھر انہیں کبھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا ذلیل کرے گا، کبھی عزت ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ اور اگر آج دنیا میں مسلمان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، صحابہ کو ذلیل کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیچڑ اچھالے گئے، لیکن کیا ان کی عزت کم ہو گئی؟ آج بھی قیامت تک
ان کے نام لیوا دنیا کے اندر اتنے موجود ہے، اور ان کی عزت، ان کا ادب احترام کرنے والے. جاؤ مدینے کی گلیوں سے جا کر پوچھو، اور مدینے کے مسجد نبوی سے جا کر پوچھو کتنے لوگ سلام کر رہے ہیں لاکھوں روزانہ. تو کفار مکہ سوچ رہے تھے کہ ہم انہیں ذلیل کر دیں گے، کچھ نہیں بگڑتا. تو آج مسلمان اگر چند منٹ کے لیے ذلیل ہو گیا، چند گھنٹوں کے لیے، چند دن کے لیے، کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد جو اسے ہمیشہ کی عزت جو ملنے والی ہے، تو یہ سمجھے گا مجھے تو کبھی ذلیل کیا ہی نہیں گیا. جب جنتی جنت میں پہنچے گا تو یوں کہے گا کہ دنیا میں نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی میرے اوپر آئی نہیں ہے. اور جب جہنمی دنیا سے نکل کر جہنم میں جائے گا، یوں کہے گا کبھی میں نے عیش و عشرت دیکھی نہیں، میں تو ہمیشہ تکلیفوں میں رہا ہوں. تو یہ دنیا کے آج ایمان کے اوپر آپ چل رہے ہو، اگر امتحان آتا ہے کوئی بات ڈرنے کی بات نہیں ہے. اللہ آپ سے راضی ہے، آپ یہی سمجھنا ہے. آپ نمازیں پڑھو، قرآن سنو، تہجد پڑھو، آپ تسبیحات پڑھو، ماں باپ کی خدمت کرو. پریشانی آئے بالکل نہ یہ سمجھو کہ میں یہ کر رہا ہوں تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہے. نہیں، بالکل نہیں. قرآن نے ذہن کو بالکل صاف کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. یا ذا